مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک وفد آیا تھا یمن کا، وفد عبد القیس۔ اس کے جو سردار تھے ان کا نام تھا منذر ابن عائز، اور لقب تھا اشج عبد القیس۔ یہ بڑے ہی سمجھدار، بہت ہی بردبار اور بڑے اعلیٰ درجے کے انسان تھے۔ جب یہ وفد آیا تو جو وفد کے شرکا تھے مسجد نبوی کے قریب آ کر ان میں ایسا جوش پیدا ہو گیا کہ سب اپنی سواریوں سے اتر کے سیدھے مسجد پہنچ گئے۔ یہ خیال نہیں رہا بھئی سواریاں آئیں نے باندھے کہاں، سامان کہاں رکھ کے، سب چھوڑ چھاڑ کے سیدھے مسجد کے حضور کی زیارت کرے۔ اور یہ جو تھے اشج عبد القیس، انہوں نے ساری سواریوں کو بندھوایا، سامان اتروایا، کپڑے میلے ہو رہے تھے، قریب میں ایک کنویں پر جا کر کے غسل کیا، کپڑے بدلے، اور اطمینان سے پھر پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر۔ حضرت نے ان کے لیے اپنے قریب جگہ خالی کروا رکھی تھی۔ جب وہ تشریف لائے تو پیغمبر علیہ السلام نے انہیں اپنے قریب بٹھایا، بڑا اکرام کیا آپ نے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ ان فیک لخصلتین یحبهم اللہ تبارک وتعالی الحلم والانات، کہ تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں پائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ ان میں ایک حلم و بردباری ہے اور دوسرے جلد بازی نہ کرنا ہے کسی بھی معاملے میں۔ لوگوں نے تو جلد بازی کی، اتر کے چلے گئے، یہ نہیں سوچا کہ یہ اونٹ کہاں چلا جائے گا، سامان کہاں چلا جائے گا۔ اور انہوں نے نہایت تدبر کا اور تحمل کا معاملہ کیا، اور سب کو جو ہے بندھوا کر اور اتروا کے سب معاملہ ٹھیک کر کے پھر حضور کی خدمت میں آئے۔ تو یہ جو حلم ہے یہ آدمی کو چار چاند لگا دیتا ہے، آدمی کے علم کے فیض کو عام کر دیتا ہے، اس کی ذات مرکز نور بن جاتی ہے اس حلم اور بردباری کی وجہ سے۔ خطاؤں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، شرمندگی نہیں اٹھانی پڑتی اسے بعد میں۔ جو آدمی عاقبت اندیشی کے ساتھ کام کرتا ہے اسے حسرت اور افسوس کا سابقہ نہیں پڑتا، ٹھیک ٹھاک کام ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور مانگ رہے ہیں وَزَيِّنِّي بِالْحِلْمِ، آپ مجھے مزین کیجئے حلم کے ذریعے۔ ابھی حضرت مولانا اشارہ کر رہے تھے کہ ذرا سی بات پہ ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کوئی بات سن لی اور وہ ہمارے تصور اور ہماری رائے کے خلاف ہے تو یہ تحقیق بھی نہیں کرتے کہ جو بات سنی گئی ہے صحیح ہے بھی یا نہیں۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ آج دنیا میں جھوٹ کا بول بالا ہے، آڈیو کے اندر ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے، ویڈیو کے اندر ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے، بیچ کا جملہ نکال کر کے پیچھے کی بات جوڑ دی جاتی ہے، مطلب بالکل خبط ہو جاتا ہے، اور ہم اسی پہ جو ہے
اپنی رائے دینے لگ جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ حلم کی کمی ہے، بردباری کی کمی ہے، یہ عجلت پسندی ہے، یہ کسی عالم کو زیب نہیں دیتی. علم میں زینت جبھی پیدا ہوگی جب علم کے ساتھ علم بھی ہو، بردباری بھی ہو، تحمل مزاجی بھی ہو، عجلت پسندی نہ ہو، عاقبت دیکھ کر کے اگلا قدم اٹھایا جائے، محض جذبات کی رو میں آدمی نہ بہ جائے، کسی کے کہنے میں نہ آ جائے. جب یہ چیز ہوگی تو پھر آدمی کا علم یقینی معنی میں کارآمد. ابھی چند دن پہلے جلالین شریف کے سبب میں پرچہ دیا. علماء کچھ نہیں کر رہے ہیں، فلاں ایسا کر رہا ہے، حکومت ایسی کر رہی ہے، سب ٹھنڈے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. جو بات چلائی جاتی ہے تو سب متاثر ہوتے ہیں، طلبہ بھی متاثر ہیں. ہم نے کہا کہ بھئی کس نے دیا پرچہ؟ پتہ چلا فلاں نے دیا. میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ، بہت اچھی بات ہے، کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا کہ بھئی کوئی نہیں کر رہا، بتاؤ تم کیا کریں؟ ہم نہیں کر رہے، فلاں نہیں کر رہے، وہ نہیں کر رہے، تم بتاؤ کیا کریں؟ تو چپ. ارے بھائی جب تم اعتراض کر رہے ہو تو تم راستہ بھی تو بتاؤ، تم کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہیں؟ سڑک پر نکل کر کے آؤ، مقابلہ کرو. ارے بھائی مقابلے کے لیے مقابلے کے اسباب تو ہوں، انجام کچھ بہتر تو نظر آئے جبھی تو آدمی نکل کر کے آئے گا. خالی لکھ دینے سے اور خالی کہہ دینے سے اور خالی سوشل میڈیا پر چلا دینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں بہت سوچ سمجھ کر کے پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں. 20 اور 80 کا تناسب ہے. آپ جتنا بڑا مظاہرہ کر لیں مقابلے کے اندر اس سے کئی گنا مظاہرہ ہو جائے گا اور مسئلہ آپ کا حل نہیں ہو پائے گا. حل جبھی ہوگا جب کہ آپ جمہوریت کی دہائی دے کر اور دستور کی دہائی دے کر غیروں کو اپنے ساتھ ملا کر کے تحریک چلائیں گے تو آپ کا مسئلہ یہاں حل ہوگا. آپ کوشش کریں گے کہ غیر ہماری بات کو کہنے والے بن جائیں، اس انداز میں ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ بھئی یہ سب کا مسئلہ ہے، ہمارا اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے. ورنہ دشمن تو یہ چاہتا ہے کہ ہم الگ ہو جائیں، وہ الگ ہو جائے. اب اگر ہم الگ ہو کر کے اپنی بات اٹھائیں گے اور آواز اٹھائیں گے تو ہم کبھی اس ملک میں کامیاب نہیں ہو سکتے. مل جل کر کے ہمیں لے کے چل کر کے لینا پڑے گا. ہمارے یہاں ادارے ہیں، مساجد ہیں، قبرستان ہیں، تحریکات ہیں، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. یہ اس وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے. مسجدیں آباد رہیں، مدرسے آباد رہیں، جماعتوں کا آنا جانا باقی رہے. ان تمام باتوں پر نظر کر کے پالیسی بنائی جاتی ہے. اور آج ہم ہیں کہ بس دماغ میں پتہ نہیں کیا خناس شروع ہو جاتا ہے اور سمجھتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہیں وہی صحیح ہے. ہم نے اس طالب سے کہا کہ جتنا تم سوچ رہے ہو اس سے
1000 گنا زیادہ ہم سوچتے ہیں، کیونکہ ہمارے کاندھوں پر ذمہ داری ہے، تمہارے کاندھوں پہ ذمہ داری نہیں۔ الغرض مانگا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، زینی بالحلم، اے اللہ آپ ہمیں مزین کر دیجئے حلم اور بردباری عطا کر کے، علم کے ساتھ حلم ملے۔